بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد باری تعالی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ بربک الاکرم. صدق اللہ العظیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مجھے کائنات میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. السلام علیکم. پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے تمام ناظرین کو آپ کے میزبان محمد سلمان کا آداب، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعلیم و تربیت. ناظرین کرام، استاد اس کائنات میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، ایک بہتر درجہ رکھتا ہے، اور استاد ہی ہے جو کہ معاشرے کو بناتا ہے. ایک استاد ہی ہے جو کہ ایک طالب علم کی زندگی کے اندر ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ پانی لگاتا ہے، اسے بیج جیسے ڈالتے ہیں، پھر اسے پانی لگاتے ہیں اور وہ اسے ایک تناور درخت بنا دیتے ہیں، اور وہ ایک معاشرے کا ایک اہم کردار بن جاتا ہے. پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے زیادہ بات کی والدین کے کردار کے اوپر. جیسے ہمارے پروگرام کا ایک موٹو ہے، ایک موٹیو ہے کہ ہم بات کریں گے ہمیشہ والدین، اساتذہ، بچوں اور نوجوانوں کے معاشرے میں کردار کی. تو آج خاص کر کے ہم جس ٹاپک کے اوپر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ڈسکشن کریں گے، وہ ہے اساتذہ کا معاشرے میں کردار کیا ہے. اساتذہ کیسے اپنے جو ایک انسٹیٹیوشن ہے، کیونکہ استاد تو ایک ایز این انسٹیٹیوشن کام کر رہا ہوتا ہے، وہ کس طریقے سے معاشرے کے اندر ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے بچوں کی نشو و نما میں، بچوں کی کردار سازی میں، بچوں کی شخصیت سازی میں، اور بچوں کی تخلیق کاری کی جو ایک قابلیت ہوتی ہے اس کو کس طریقے سے ڈیولپ کر سکتا ہے. تو اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے، اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ دو مہمان شخصیات جو موجود ہیں. ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ اس فیلڈ سے جڑا ہے. ہمارے ساتھ پہلی نشست پر موجود ہیں سمیہ حمید، ایک ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہیں، ٹیچر بھی ہیں، اس کے علاوہ کچھ سوشل آسپیکٹس کے اوپر بھی کام کر رہی ہیں. ہم ان سے جانیں گے ان کی پرسنالٹی کے بارے میں بھی، ان کا جو پروفیشن ہے اس کے بارے میں بھی، اور پھر ڈیفینیٹلی ہم گفتگو کریں گے ان کے ساتھ جو اساتذہ کا جو کردار ہے معاشرے کے اندر اس کے اوپر. اور جو دوسری مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہیں جنید جاوید. سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ کام کرتے ہیں، مینٹور ہیں، کوچ ہیں، لائف کوچ ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ویب ڈیزائننگ ہو اور بہت ساری جو آسپیکٹس ہیں جو سوشل میڈیا سے ریلیٹ کرتے ہیں، ڈیجیٹل لٹریسی خاص کر کے اگر میں اس کو دریا کو کوزے میں بند کر دوں تو ڈیجیٹل لٹریسی کے حوالے سے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. تو ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں بلا کسی حیل و حجت کے اپنے مہمان شخصیات کی جانب. السلام علیکم دونوں مہمانوں کو، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا اور وینس ٹیلی ویژن کو ٹائم دیا، اور خاص کر کے تعلیم و تربیت کے پلیٹ فارم کے اوپر آپ لوگ آئے. کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے سمیہ آپ کی طرف آ جاتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو تعلیم و تربیت. اور جو چیزیں میں نے ڈسکس کی تھوڑا سا ہمیں اپنے بارے میں بتائیے. میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا جو پروفائل میرے پاس موجود ہے، میں ایز این ہم بات کریں گے کہ اساتذہ کا کردار، تو پلیز ہمیں تھوڑا سا بریف کیجیے اپنے بارے میں، ہم تاکہ اس کو پھر لنک کر سکے کہ ہم جو چیز بتانا چاہ رہے ہیں نا ناظرین کو، وہ چیز سامنے نکل کے آ جائے. بالکل. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ سلمان ہمیں مجھے انوائٹ کرنے کا اس شو میں. اینڈ میں اپنے بارے میں تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ کرنٹلی میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کے اندر سینئر لیکچرار ہوں ان انٹرپرینورشپ ڈپارٹمنٹ انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ میں. اور اس کے علاوہ میں اپنے 2 سوشل پلیٹ فارمز رن کر رہی ہوں جو اس وقت جس کے اوپر میں سب سے زیادہ کام کر رہی ہوں. ایک میرا کوئنسپرینور کے نام سے ہے جو ویمن انٹرپرینورس کے لیے میں نے اسٹارٹ کیا تھا، اور اس کا ریزن ڈیٹیل میں اور میں آگے بتاؤں گی کہ اس کا اسٹارٹ کرنے کا ریزن کیا تھا. اور وہ ویمن، وہ خواتین جن کی فارمل ایجوکیشن شاید زیادہ نہیں ہوتی لیکن ان کے اندر کوئی نہ کوئی اسکلز ہوتی ہیں، اور ان اسکلز کو ہی یوٹیلائز کر کے وہ اپنا بزنس شروع کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ میرا دوسرا سوشل پلیٹ فارم جو ہے وہ NGO ہے تعلق کے نام سے. تو ان لوگوں سے تعلق بنانا جن سے ہم شاید اپنی سوسائٹی میں تعلق نہیں رکھنا چاہتے یا تعلق نہیں بناتے. اس میں سے سر فہرست جو ہیں وہ ٹرانسجینڈرز ہیں، ڈرگ ایڈکٹس ہیں جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز کے اندر ہوتے ہیں انڈر ٹریٹمنٹ، ویمن ان پرزن ہیں، اور ایسڈ سروائیور ویمن ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آپ کا جو لنک ہے، خیر ہم باقی چیزیں میں آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے، جو کیونکہ اساتذہ کا جو کردار ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. تو ڈیفینیٹلی ہم آپ کو اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ اساتذہ کا جو کردار ہے معاشرے میں، آپ کا ٹیچنگ کا جو ایکسپیرینس ہے اور اس کو کس طریقے سے ہم لے کر چلیں. ہمارے ساتھ دوسری نشست پر موجود ہیں جنید جاوید.
تو ان سے بھی ہم تھوڑا سا ان کا بھی بریف لے لیتے ہیں, بجائے اس کے کہ میں ڈسکرائب کروں اور مجھ سے کہیں کچھ کوتاہی ہو جائے اور آپ کو لگے کہ کہیں پہ میں کچھ غلط بیان کر گیا ہوں. تو جنید پلیز آپ ڈسکرائب کیجیے گا. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر ٹوڈے. مجھے بہت اچھا لگا کہ ہم اس طرح کے ٹاپکس کو ڈسکس کرنے کے لیے پروگرامز ارینج کر رہے ہیں, اور جیسے سمیہ ہیں اور آپ لوگ ہیں, اور ایسے ٹاپکس جن کو نارملی معاشرے میں ڈسکس نہیں کیا جاتا, اور اگر اساتذہ کے کردار کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس کو بھی ہم لوگ نگلیکٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کے اوپر بات کرنے کے لیے بلایا گیا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ مجھے بہت اچھا لگا اس کے اوپر. اور دوسری چیز اپنے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں, آئی ایم سرٹیفائڈ فار کلینکل سائیکولوجیکل ٹریننگس اینڈ کاؤنسلنگس, اور اس میں میرا میجر ڈپریسو ڈس آرڈرز اور کلینکل ڈس آرڈرز, سوسائڈ پریونشنس وغیرہ رہتا ہے. اور اس کے علاوہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر جو کہ NAD یونیورسٹی کے اندر کراچی برانچ ہے, وہاں کی پہلی کوہارٹ کا میں گریجویٹ انٹرپرینور ہوں, اور اس کے بعد سے ڈفرینٹ اسٹارٹ اپس وغیرہ کو سپروائز کرتا رہا ہوں, اپنی وینچرز وغیرہ بھی دیکھ رہا ہوں. تقریباً پچھلے 1.5 سال سے ایک سوشل انٹرپرینورشپ بیسڈ سوسائٹی چلا رہا ہوں, وچ از ہیتھم, اور اس کو بنانے کا مین مقصد یہی تھا کہ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز سے آ رہے ہیں ان کی ٹیکنیکل اسکلس کی گرومنگ کی جائے, پروفیشنل اسکلس کی گرومنگ کی جائے, اور معاشرے کے اندر جو کہ سوشل اویئرنیس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, جس کو ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جہالت کا مسئلہ ہے, لیکن بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کی طرح ایکٹ نہیں کر رہے ہوتے. اس کا ریزن یہی ہے کہ وہ سوشلی اویئر نہیں ہوتے, شعور کی کمی ہوتی ہے. تو مینلی فوکس کر رہا ہوں اس چیز کے اوپر کہ ہم لوگ معاشرے میں شعور کو پھیلائیں. تو ایک یہ چیز مینلی چل رہی ہے میری. دوسرا ہیلتھ کیئر پروگرامس بیسڈ آن آرٹیفیشل انٹیلیجنس, معاشرے کی اس وقت بہت امپورٹنٹ ضرورت ہے. ٹیکنالوجی پارک انکیوبیشن سینٹر ہے ICCBS کا ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹی کے اندر, جو کہ ڈاکٹر عطاء الرحمان چلا رہے ہیں. تو اس کی سپرویژن میں وہاں پہ بھی کچھ اسٹارٹ اپس دیکھیں. زبردست یار, بہت کیا کہتے ہیں کہ پوٹینشیل پروفائلز ہیں میرے پاس اس وقت, اور یقیناً ناظرین جیسے جیسے ہمارے پروگرام کا جو کنٹینٹ ہے وہ آگے بڑھے گا تو آپ کو اس کے اندر مزید لطف آتا رہے گا. دیکھتے رہیے گا, جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ. اوکے سمیہ, ہم آپ کے ساتھ سٹارٹ کر لیتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں, میں کچھ کریٹیکل انالیسس بھی کروں گا اساتذہ کا, کیونکہ میں خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں انفلوئنس کرتا رہوں ان چیزوں کو لے کر کے, اور بینگ ویری رسپانسبل سٹیزن ہم اساتذہ کو, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اساتذہ اس وقت معاشرے میں بچوں کی تعلیم کے اوپر, جو اسکول گوئنگ بچے ہیں, کالج گوئنگ بچے ہیں, یونیورسٹی گوئنگ, ہم پہلے سٹارٹ کر لیتے ہیں چھوٹے بچوں میں, کیا اساتذہ اپنا کردار مکمل طور پر ادا کر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کے سوال سے پہلے ایک چیز کو ہائی لائٹ کروں گی کہ اساتذہ کا جو کام ہے, ٹیچرز کا جو ایک رول ہے, وہ صرف تعلیم فراہم کرنا نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, ہم ہمیشہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں, تعلیم و تربیت. تو اب میں آپ کے کوشچن پر آتی ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے, میں خود بھی ایک ٹیچر ہوں, اور میں جب اپنی سراؤنڈنگز میں چیزوں کو دیکھتی ہوں, ڈفرینٹ لوگوں کو, اپنے ہی طرح کے دوسرے ٹیچرز کو ڈفرینٹ لیول پہ, جیسے آپ نے کہا اسکول, کالج اور یونیورسٹیز, تو اگر میں بالکل اسکول لیول کی بات کروں جہاں پہ چھوٹے بچے بیسکلی آتے ہیں اور وہ وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں, تو ان کی تعلیم کے اوپر تو فوکس کیا جا رہا ہے, لیکن شاید وہ تربیت والا پارٹ ابھی بھی مسنگ ہے. وہ والی تربیت جو اساتذہ کے اینڈ پر جو ہے ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. دیکھیں, ایک تربیت ہوتی ہے جو اس کو گھر سے اس کو دی جاتی ہے, اس کی تربیت وہ والدین کا کردار ہے, لیکن ایک کردار ٹیچرز کا بھی ہے, اساتذہ کا بھی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ مسنگ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے جب وہ بچہ ایک میچور ایج میں آتا ہے تو شاید پروفیشنلی, ایتھیکلی, یا اس کی جو اوور آل پرسنالٹی کی گرومنگ ہوتی ہے وہ شاید ویسی نہیں ہوتی یا نہیں ہو پاتی جو کہ ایک معاشرے کی ریکوائرمنٹ ہے. میں یہی چیز, جیسے ہماری آف دا ریکارڈ آپ کے ساتھ ڈسکشن ہو رہا تھا, اینڈ آپ نے کہا کہ اٹس بین اراؤنڈ 10 years پلس آپ ٹیچنگ پروفیشن کے ساتھ لنکڈ ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ایک وہ شخص جو کہ تعلیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ ہی اس چیز کو زیادہ اچھے طریقے سے بیان کر سکتا ہے. آپ کسی اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں جب آپ لیکچرشپ کر رہے ہوتے ہو تو آپ کو تب اندازہ ہوتا ہے کہ میں کیا آیا, ویدر آئی ایم ڈوئنگ مائی جاب پراپرلی, تو آپ اس کو سیلف انالیسس زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہو. اور اگر آپ اس کا کریٹیکل انالیسس کر لیتے ہو تو وہ چیری آن دا ٹاپ ہو جاتا ہے, تو وہ آپ کے لیے ایڈ آن ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے. میں یہی اگر کویشچن میں جنید آپ کے پاس لے کر آؤں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے سمیہ نے کہا بالکل پرفیکٹلی, ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ ٹیچرز اس وقت اپنا جو معاشرے میں کردار ہے
خاص کر کے بچوں کی شخصیت کو نکھارنے میں. بچوں کی ایک تو والدین کی تربیت ہے, اس کے اوپر تو ہم بہت زیادہ ڈسکس کرتے چلے آئے ہیں, بات کرتے ہیں, لیکن آج کا میرا جو اسپیسیفک ٹاپک ہے وہ ہے اساتذہ اپنا کردار کیا ادا کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر. کیا وہ صرف اور صرف, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو اساتذہ ہیں وہ صرف اور صرف اپنی تنخواہیں لینے کے لیے مطلب نوکریاں کر رہے ہیں, دیٹس اٹ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ناٹ ایگزیکٹلی کہ صرف تنخواہیں لینے کے لیے کام کر رہے ہیں. یہاں پہ میں اشفاق احمد صاحب کا زاویہ ابھی ریسنٹلی میں نے ختم کیا ہے, تو میں اس کو کئی جگہوں پہ شاید آگے بھی کوٹ کرتا رہوں. ان کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی جو کہ پہلے بھی میں نے مینشن کی ہے کہ اگر استاد جس بھی ادارے میں پڑھا رہا ہے وہاں پر کسی سبجیکٹ کا استاد بن کے پڑھانے کی بجائے اس بچے کا استاد بن کے پڑھائے گا نا, تو جو بچہ بن کے نکلے گا وہ بہت کنسنٹریٹڈ اور میکسیمم تھریشولڈ کے اوپر نکلے گا. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ کچھ ہمارے معاشرے کی کمی ہے, انوائرمنٹ کی کمی ہے, پھر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی تھوڑی سی کمی ہے کہ جو اس استاد ہے اس کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ہے کہ وہ صرف جو کورس کی 4-5 بکس ہیں صرف انہیں کے اوپر فوکس کر رہا ہوتا ہے, بچے کی تربیت کو مس کر رہا ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں جو بچہ نکلتا ہے وہ نالج کے معاملے میں تو شاید بہت اچھا ہو لیکن تربیت کو پھر وہ مس کر دیتا ہے. تو یہ مسئلہ آ رہا ہے, یہ مسئلہ اوبیسلی یہ چیز ابھی سسٹین کر رہی ہے. بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, جیسے سمیہ آپ اب مجھے بتائیے گا اس چیز کو کہ ہم اس چیز کو اگر ہم نے جیسے ہم بات کریں کہ نرچرنگ دا سوسائٹی, وہ واٹرنگ دا سیڈز والی سچویشن ہوتی ہے, اساتذہ کو تو معاشرے کے اندر کردار بہت بڑا ہے. اساتذہ کو تو ہم بہت زیادہ کہتے ہیں کہ وہ, جیسے انہوں نے بات کی نا کہ اشفاق احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی وفات ہو گئی, تو وہ فرانس میں تھے, تو وہ ایک قصہ بیان کرتے ہیں زاویہ میں, انہوں نے بتایا کہ سگنل پہ شاید مجھ سے, میں سگنل کراس کرتے ہوئے میں گاڑی نکال گیا تو میرا چلان ہو گیا, بٹ وین آئی ریچ ٹو دا کورٹ, تو انہوں نے جب ان کو پتہ چلا کہ یہ ایک استاد ہیں تو انہوں نے کہا کہ اے ٹیچر ان دا کورٹ, تو تمام کا تمام وہاں پر جتنا بھی لوگ موجود تھے وہ کھڑے ہو گئے تھے. یہ انہوں نے اپنا پرسنل ایک ایکسپیرینس بیان کیا ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ اشفاق احمد صاحب کو گزرے ہوئے کوئی بہت بڑا ٹائم نہیں ہوا ہے, یہ ریسنٹ ٹائم ہے, تقریباً 2 ایراز ہمارے گزرے ہیں, 2 ڈیکیڈز. تو آپ دیکھیں کہ کیا ایسا ہو گیا. میں نے یہ سارے کا سارا دیکھیں, میں آپ سے, کیونکہ بہت رسپانسبل پیغمبروں کا شعبہ ہے, کیوں ہم اساتذہ اس چیز سے دور بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کیوں اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر پا رہے, کیا وجہ ہے؟ اچھا, یہاں پر میں اپنا تھوڑا سا ایک ایکسپیرینس شیئر کروں گی. جب میں اسٹوڈنٹ تھی, یونیورسٹی ٹائم کی بات بتاتی ہوں, تو میرے ٹیچرز نے, مجھے آج بھی یاد ہے کہ کلاس روم کے اندر جو کورس کا وہ ٹیچر ہوتا تھا, تو صرف وہ کورس نہیں پڑھاتے تھے وہ کھڑے ہو کے, بلکہ ہماری پرسنل گرومنگ, ہمیں کس طریقے سے بات کرنا ہے, ایون ہمیں بیٹھنا کس طریقے سے ہے, ہمیں چلنا کس طریقے سے, ایون اگر ہم کسی کوریڈور میں بھی چل رہے ہوتے تھے اور کلاس میں نہیں ہوتے تھے, اور اگر ٹیچر وہاں سے گزر جاتا تھا اور وہ دیکھتا تھا کہ ہمارے چلنے کا ڈھنگ صحیح نہیں ہے, تو وہیں پر روک کر ہمیں بتاتے تھے. تو یہ بیسکلی وہ چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ اب مسنگ ہے. کیوں مسنگ ہے, کیا وجہ کیا ہے؟ اس کا یہ ریزن, میں خود بھی ایک ٹیچر ہوں, تو اس کے اوپر میں کافی اچھے سے مطلب ڈیٹیل میں آپ کو یہ ایکسپلین کر سکتی ہوں. مجھے ٹیچنگ پروفیشن میں تقریباً 12-13 سال ہو چکے ہیں, اور 13 سال پہلے جب میں نے ٹیچنگ سٹارٹ کی تھی تو اس وقت یہ سینیریو نہیں تھا. لیکن یہ سینیریو شاید اس وجہ سے آیا کہ جیسے ٹیچنگ کا بھی میں نے بتایا کہ ٹیچنگ صرف ایک بہت ساری چیزوں کے لیے, بہت سارے لوگوں کے لیے صرف ایک پروفیشن ہے, اور میں کہتی ہوں کہ ٹیچنگ پروفیشن نہیں ہے, یہ ایک رسپانسبلٹی ہے جو آپ کو بڑی سوچ سمجھ کے جو ہے نا چوز کرنی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں آج کل کے, جو بچے آ رہے ہوتے ہیں, شاید ان کا بھی مائنڈ سیٹ تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے, یا پھر کافی زیادہ چینج ہو گیا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں ان کو کسی بات پہ ٹوکا نہیں جائے, ان کو مے بی جو چیز جو ٹیچر ان کے سامنے کھڑا ہے وہ صرف اس کورس کا کنٹینٹ ان کو پڑھائے. اور اگر تھوڑی سی بھی میں یا میرے دوسرے بھی اور اگر آپ ٹیچر سے پوچھیں تو وہ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے, اگری کریں گے کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی ان کی تربیت کے اوپر کوئی بات یا کوئی چیز شروع کر دیں تو ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا کلاس میں, ان کا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا. اس کے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں. اس کا دیکھیں ایک ریزن جو مجھے لگتا ہے کہ شاید
ان کی جو ہے نا گھر سے کوئی ایسی چیز ان کے اندر مائنڈ سیٹ نہیں ڈیولپ کیا گیا کہ اگر وہ یونیورسٹی کالج اسکول جا رہے ہیں اور وہاں پر اگر ان کو کوئی ٹیچر کوئی چیز کے لیے منع کر رہا ہے یا ان کو کسی چیز کے بارے میں بتا رہا ہے ادر دین دا کورس ادر دین دا سبجیکٹس, تو وہ بھی ان کی پرسنالٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ان کی پرسنالٹی مطلب شخصیت کو نکھارنے کے لیے, شخصیت کے اوپر کام کرنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے جو ابھی سمیہ ہمارے ساتھ بات کر رہی ہیں. اس ٹاپک کے اوپر ہم مزید بات کریں گے. پروگرام میں بریک شامل کر لیتے ہیں, وقفے کے بعد آئیں گے اور اس چیز کے اوپر کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ اساتذہ جو ہے وہ مکمل جو ایک احسن انداز میں اس چیز کو نہیں کر پا رہے, کہاں پہ کچھ گیپ نظر آ رہا ہے. اگر ہم یہ اس چیز کے اوپر چلے جائیں گے کہ یہ والدین کی ذمہ داری تھی, والدین اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, یا ہم یہ کہیں کہ یہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے اور اساتذہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, یا ہم کہیں گے کہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے, نوجوان اپنی ذمہ داری سے بخوبی آگاہ نہیں ہے, اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مڈ سوئنگنگ ہے, اس کو ہم کہیں گے کہ یہ بلیم گیم چل رہا ہے. تو اس کا تدارک کیسے ممکن ہے, کیسے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کے اوپر لا کے بتایا جائے, وہ جو لوکس آف کنٹرول والی صورتحال ہوتی ہے نا, اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں. پروگرام میں وقفہ شامل کرتے ہیں. وقفے کے بعد خوش آمدید. بہت انفارمیٹیو گفتگو ہونے والی ہے اس سیشن کے اندر, آپ دیکھیے گا ضرور. کہ سمیہ, جیسے بھی میں پروگرام میں جانے سے پہلے میں یہ چھوڑ کے گیا آپ کے پاس یہ سوال, کیا ہم یہ مڈ سوئنگنگ کرتے رہیں گے کہ والدین اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, اساتذہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, یا نوجوان اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھ رہا؟ اگر ہم یہ تینوں شعبے ایک دوسرے کے اوپر مڈ سوئنگنگ کرتے رہیں گے تو الٹیمیٹلی نقصان تو سارے کا سارا سوسائٹی کا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے, سوسائٹی کا ہوگا. اور اگر سوسائٹی خراب ہو گئی تو پھر آپ کا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. ترقی اور صحت مند معاشرے کے اندر ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کو لینا پڑے گا. آپ سے اگر ہم بات کریں کہ اساتذہ اس ذمہ داری سے ان کو میں بھاگنے نہیں دوں گا, ان کے ساتھ ہماری جو کمٹمنٹ ہے نا کہ ہم نے ریئلائز کروانا ہے کہ آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ کہاں کیسے یہ چیزوں پوری کر سکتے ہیں. جی سلمان, میں اس میں ایک چیز پہلے کلیئر کر دیتی ہوں اور کریکٹ کر دیتی ہوں کہ اساتذہ جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, اساتذہ کبھی بھی اس چیز سے بھاگتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں کبھی کبھار کچھ لمیٹیشنز ایسی, دیکھیں میرا ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے اٹ مائٹ بی رانگ, ٹھیک ہے, بالکل بالکل, کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں سوسائٹی کے اوپر, بالکل, تو اوبیسلی کہیں پہ تھوڑی سی اگریسونیس نظر آئے تو برائے مہربانی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اساتذہ دیکھیں, مجھے نہیں لگتا کہ ایک استاد جو ہے کسی بھی بچے کی کسی غلط چیز کو صحیح کرنے کے لیے اس سے جھجکے گا یا اس کو نہیں کرے گا. دیکھیں کچھ کبھی کبھار ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں یا ہماری سراؤنڈنگز میں کچھ جو ایک ہمیں سراؤنڈنگز مل رہی ہوتی ہیں وہ کبھی کبھار فیوریبل نہیں ہوتی, مے بی کبھی کبھار بہت ساری لمیٹیشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ایسے ہوتے ہیں کچھ انسٹیٹیوٹس کے کہ ہم اس کو لائک اس کے اکارڈنگلی چیزوں کو کیری کرنے کے لیے اور اس کو چیزوں کو اپلائی کرنے کے لیے جو ہے ہم خود ریسٹرکٹیڈ ہوتے ہیں. تو اساتذہ اگر کریں, اور آپ نے جیسے کہا کہ یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے یا کس کی غلطی ہے, تو بالکل دیکھیں آپ نے بالکل یہ والی بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی کہ اگر ہم یہ بلیم گیم ہی کرتے رہیں گے کہ اگر بچہ کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسی بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کلاس روم میں بیٹھ کے یا یونیورسٹی یا کالج پریمیسز میں یا اپنے انسٹیٹیوٹ کے پریمیسز میں, جو کہ ایک اس کو نہیں کرنی چاہیے, تو بجائے اس کے بینگ اے ٹیچر میں اس کو یہ کہوں کہ آپ کے پیرنٹس نے نہیں بتایا یا کچھ, تو میں اس کی کاؤنسلنگ کروں. یہ ایکچولی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. بالکل, دیکھیں میں آپ کو اپنے پوائنٹ پہ لے آیا جو میرے مائنڈ کے اندر تھی یہ چیز کہ ہم نے جو ایجوکیٹ کرنا ہے نا سوسائٹی کو, وہ کس طریقے سے کرنا ہے کہ اصل جو اس کا موٹیو ہے وہ نکل کے آئے باہر. بالکل, اس کو ریئلائز کروانا ہے کہ جو حرکت یا جو بات یا کوئی بھی اس کا جو ایکٹ ہے جو اس نے کیا ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یا وہ اس کو یہ حرکت یا یہ بات یا کوئی بھی چیز جو اس نے کی ہے یہ غلط ہے اور اس کو آگے کسی دوسرے کے سامنے نہیں کرنا. تو آئی تھنک کہ بہت دو چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ایک جملہ یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لیں بینگ اے ٹیچر کہ یہ میرا کام نہیں ہے, یہ تعلیم یہ تربیت تو گھر سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یا پھر آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ اگر کہیں پر اس تربیت کے اندر لیکنگ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, تو اس چیز کو آپ فلفل کر دیں. بالکل, کیونکہ وہ تعلیم کے ساتھ یہاں پہ تربیت کے لیے بھی ہے, اور آپ استاد کا درجہ اگر ماں باپ کے برابر کیا دیا گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو بھی فلفل کرنا ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے. بالکل, میں یہی سیم آسپیکٹ آپ کے پاس لے کر آ رہا ہوں جنید, کہ کاؤنسلنگ جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. ایز اے ٹیچر آپ اپنے اسٹوڈنٹس کی کس طریقے سے کاؤنسلنگ کریں. دو قسم کے بیہیویئر آج کل ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں, اور اگر میں اس کی اسٹیٹسٹکس کے اوپر بات کروں تو تقریباً
اس تقریباً پچھلے 15 سال کے اندر جو ڈائنامکس چینج ہوا ہے, جو ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے, گلوبلائزیشن کی وجہ سے جو چیزیں آئی ہیں, ہمارے ہاں گیجٹس کا بہت زیادہ استعمال آ گیا ہے, اور مینٹورنگ جو ہے وہ کہیں دور چلی گئی ہے. کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے؟ کیا ایک بیہیویئر ہے کہ آپ نے ایک غلط کام ہوتے ہوئے دیکھا یونیورسٹی کے اندر, بچے کو کسی کو غلط حرکت میں دیکھا, غلط حرکت سے مراد یہ ہے کہ وہ اسموک کر رہا ہے وہاں پہ, اور پریمیسز کے اندر یا کسی ایسی جگہ پر جو نو اسموکنگ ایریا ہے, یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہے کہ جس سے سوسائٹی کے اوپر یا انسٹیٹیوشن کے اندر موجود جو دوسرے طلباء ہیں ان کے اوپر ایک نیگیٹو امپیکٹ آ سکتا ہے. ایک تو بیہیویئر یہ ہے کہ آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جو کر رہا ہے جیسا کر رہا ہے کرتا رہے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. دوسرا بیہیویئر یہ ہے, جیسے سمیہ نے کہا کہ یہ تو تربیت, اس کو یہ کہہ دے, اس کو یہ سنا دیں کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی. تیسرا بیہیویئر یہ ہے کہ اس کی کاؤنسلنگ کی جائے. بہت زبردست آسپیکٹ ہے. پلیز کاؤنسلنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں سلمان, یہاں پہ 2-3 باتیں سامنے آتی ہیں. اگر میں آپ سے بے وجہ ابھی آرگیومنٹ کرنے بیٹھ جاؤں تو اس کا ریزن یہ ہوگا کہ میرے دماغ میں سب کانشیسلی یہ چیز چل رہی ہے کہ میرے پاس آپ سے علم زیادہ ہے اور چیزوں کو میں زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں. یہی مثال عام طور پہ ہمیں اسکولس کے اندر دکھائی دیتی ہے کہ بچہ جیسے ہی مڈل کراس کر کے 9th میٹرک کے اندر آتا ہے نا, تو یہ بہت شکایت دیکھنے میں آتی ہے کہ 9th میٹرک کے بچے جو ہیں وہ زیادہ ایتھکس کو فالو نہیں کرتے, رولز ریگولیشنس کو فالو کرنا پسند نہیں کر رہے ہوتے, لائنز میں ان کو اگر بنانے کو کہا جائے تو وہ لائنز نہیں بناتے, وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ سب کانشیسلی بچے کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ اس ٹیچر سے زیادہ ہے, اور یہ انفارمیشن زیادہ ہونے کے نتیجے میں ٹیچر جو باتیں بتا رہا ہے وہ شاید لیس امپورٹنٹ ہیں, جو چیزیں مجھے پتہ ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. دیکھیے مسئلہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے, تھوڑی سی اس بات کو طول دوں گا میں. مسئلہ یہ ہے کہ جب بچہ 3 سال کی عمر کراس کر کے 3 سال سے 7 سال کی عمر کے درمیان جی رہا ہوتا ہے نا, یہ وہ والا ٹائم ہوتا ہے بچے کا جس میں بچے کا دماغی جو تمام جذبات اور کیفیات ہیں وہ بننا شروع ہوتی ہیں. ڈاکٹر جاوید اقبال نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بڑے ہو کے جج بنے مثال کے طور پہ, تو آپ 4 سال کی عمر سے یہ چیز فالو کرنا شروع کر دیں کہ بچے کو بالکل ویسے ہی بہیو کریں جیسے وہ جج ہے. اور اگر فار ایگزامپل آپ ابھی جج ہوں گے تو میں آپ سے کیسے بات کروں گا کہ سر پلیز میں آپ کی جگہ پہ بیٹھ جاؤں, سر پلیز یہ پانی لے لوں. تو مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ مسئلہ کسی ایک جگہ سے شروع نہیں ہو رہا کہ ہم کہہ دیں کہ صرف ٹیچرس کی کمی ہے یا پیرنٹس کی کمی ہے, کئی جگہوں پہ لیکنگ آ رہی ہے. اگر ہم گھروں میں بات دیکھیں تو گھروں میں ایک یہ مسئلہ ہے ابھی بھی کہ اگر ہم لوگ بچے کی پرسنل گرومنگ کے اوپر بات کر رہے ہیں یا کریکٹر ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں تو ہم ان چیزوں کو فوکس نہیں کر رہے. تو بچے کی اس چیز کی کمی اس عمر سے ہی رہ جاتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ شاید میرے پاس انفارمیشن بہت کم ہے اور جو میں جس شخص سے بات کر رہا ہوں اس کے پاس انفارمیشن بہت زیادہ ہے, اور اگلا شخص مجھے دبانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس کے سامنے جو سب سے پہلا شخص آتا ہے وہ آتا ہے ٹیچر, اور اس کو لگتا ہے کہ اوکے گھر والے تھوڑی ہیں کہ گھر سے نکال دیں گے یا اٹس اوکے. تو بچہ پھر اسکولز وغیرہ میں جا کے اس طرح کا بیہیویئر دینے لگ جاتا ہے. تو ایک یہ بہت بڑا ریزن ہے. جہاں پہ آپ نے بات کی کاؤنسلنگ کی, تو کاؤنسلنگ کے لیے اب ایسی جگہوں پہ جو ٹیکنیک یوز کر رہے ہوتے ہیں, سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ بچے کو اس بات کا احساس دلائے بغیر کہ اس کی کاؤنسلنگ ہو رہی ہے اس کی کاؤنسلنگ کی جائے. یونیورسٹیز میں ہمیں موسٹ آف دا ٹائم اس طرح کے ٹیچرز مل جاتے ہیں جو کہ 10-12 ٹیچرز میں سے 4-5 اس طرح کے ٹیچرز ہوتے ہیں جن کے ساتھ بچے بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں. ان سے اپنے مسئلے بھی شیئر کر لیتے ہیں کہ آپ نے فلاں اسائنمنٹ دیا تھا وہ ہم سے نہیں ہوا اور وہ میں آج چیٹ کر کے لے کر آیا ہوں. وہ اس طرح کے ٹیچرز ہوتے ہیں جو کہ بہت فرینڈلی بیہیویئر رکھتے ہیں بچوں کے ساتھ. تو اگر ٹیچرز اپنا بیہیویئر بچوں کے ساتھ فرینڈلی رکھیں گے تو بچے ان کی کاؤنسلنگ کو سننا بھی پسند کریں گے, ان کی کلاس اٹینڈ کرنا بھی پسند کریں گے, وہ جو باتیں بتا رہے ہوں گے وہ بھی سنیں گے, اور ان کی جو تربیت جو وہ دینا چاہ رہے ہیں اس کو بھی فالو کریں گے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ آپ نے بیان کیا. اور ڈاکٹر جاوید صاحب کی آپ نے بات کی, ہم بہت زیادہ فالو بھی کرتے ہیں اور ان کو سنتے بھی ہیں. سرجن ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جب سے ایک مینٹورنگ کے اندر انہوں نے قدم رکھا ہے ان کی بہت زیادہ فین فالوئنگ میں بھی اضافہ ہو گیا, اور ہم یہاں پر ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اپنے پلیٹ فارم کے توسط سے. ڈاکٹر جاوید صاحب آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے اوپر جو بھی شخص کام کر رہا ہے وہ قابل لائق تحسین ہے. بالکل اوکے, یہ بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے. سمیہ جیسے انہوں نے کاؤنسلنگ کے حوالے سے بات کی کہ جیسے ہم نے 2-3 بیہیویئرز کی بات کی کہ ٹیچر کا بیہیویئر ایک یہ ہو سکتا ہے, دوسرا یہ ہو سکتا ہے اور تیسرا یہ ہو سکتا ہے, اور یہ تینوں بیہیویئرز ہمیں نظر آتے ہیں. کاؤنسلنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ جو ٹیچرز کا جو ایک کمفرٹیبل زون ہے وہ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. تو جو اس وقت جیسے ریشو کی بات کی کہ اگر 12-15 ٹیچرز ہیں تو اس میں سے 2-4 لوگ ہی ایسے ملتے ہیں آپ کے ساتھ کہ جن کے ساتھ آپ کا کمفرٹیبل لیول بنتا ہے, اور یہ حقیقت ہے.
کیوں نہ ہمارے ہاں یہاں پہ ورک شاپس کا کوئی ایسا سسٹم ڈیفائن کیا جائے, ڈیزائن کیا جائے, جو کہ ٹیچرز کی گرومنگ کے اوپر ٹریننگ سیشنز کروا رہے ہوں, یونیورسٹی کے اندر موجود اساتذہ ہوں یا کالج کے اندر موجود اساتذہ ہوں, یا سرکاری ہوں یا غیر سرکاری ہوں یا پرائیویٹ ہوں یا نیم سرکاری ہوں. اس طریقے سے کیوں نہ اس طریقے سے کوئی ایسا کوئی لاہے عمل ڈیزائن کیا جائے جس سے ان کی جو پرسنالٹی گروتھ ہے, ان کی بھی کیریکٹر بلڈنگ کے اندر, کیونکہ اٹس لرننگ از اٹس اے آن گوئنگ پروسیس, تو وہ بھی اس چیز سے گزرتے رہیں تاکہ ان کو بھی آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹائزیشن کا بھی پتہ چلتا رہے. وہ جیسے انہوں نے بات کی کہ ٹیچر کے پاس نالج کم ہے, میرے پاس نالج زیادہ ہے, تاکہ وہ آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو اڈیپٹ کرتا چلا جائے. پلیز آپ کیا کہیں گے؟ اوکے دیکھیں, سب سے پہلے تو اس کے اوپر جو جنید نے ابھی ایک بات کو, ایک پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں, اور میں بالکل اگری کرتی ہوں. اگر میں ایز اے اسٹوڈنٹ جب میں تھی, میں نے اپنی بھی اسٹوڈنٹ لائف میں اس چیز کو جو ہے وہ ایکسپیرینس کیا. اب میں ٹیچر ہوں تو اس چیز کا خیال جتنا میں رکھ سکتی ہوں بالکل میں رکھتی ہوں. میں یہاں پر اگین اپنی ایک چیز کو تھوڑا سا یہاں پہ بتاؤں گی کہ کس طریقے سے بینگ اے ٹیچر میں نے اپنی پرسنالٹی کو چینج کیا. ٹھیک ہے, جب انیشیلی میں نے ٹیچنگ اسٹارٹ کی تھی تو ایک تو مجھے ٹیچنگ کرنی نہیں تھی پہلی بات, لیکن وہ جب میں ٹیچنگ پروفیشن میں آئی جسٹ بیکاز آف مائی ٹیچرز, تھینکس ٹو دیم. ٹھیک ہے, ہمیشہ میں اس کا کریڈٹ انہیں کو دیتی ہوں کہ بہت ہی رسپیکٹیبل پروفیشن میں لانے والے میرے ہی اساتذہ ہیں. اور جو ہے اس وقت جب مجھے ایسا لگتا تھا کہ ٹیچنگ پروفیشن بہت آسان ہے. ٹھیک ہے, ایک ٹیچر صرف کھڑے ہو کے پڑھا رہا ہے, لیکن پھر میں نے اپنی پرسنالٹی کو چینج کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے, کہ میں نے اپنے ہی ٹیچر سے یہ چیز سنی. اور آپ جو کاؤنسلنگ والی بات کہہ رہے ہیں, یہ کاؤنسلنگ والی چیز مجھے اپنا پتا ہے, مجھے دوسروں کا نہیں پتا, لیکن وہ جو ورک شاپس والی بات ہے میں اس پر بھی آتی ہوں کہ بینگ اے ٹیچر جب مجھے ایسا فیل ہوا کچھ پوائنٹس پہ, بالکل انیشیل سٹیجز پہ, میں آج سے 12-13 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں کہ بینگ اے ٹیچر شاید میرے اندر کچھ لیکنگز ہیں. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں مسنگ ہیں. تو جب میں نے اپنے ٹیچر سے بات کی ایز اے مینٹور, میں نے ان کو کنسیڈر کیا اور میں ان کے سامنے جا کر بیٹھی اور ان سے ڈسکس کیا, تو مجھے پتا چلا کہ بینگ اے ٹیچر یہ چیزیں ایکچولی سب سے پہلے تو آپ کو اپنی پرسنالٹی اس طریقے سے گروم کرنی ہے اور ڈیولپ کرنی ہے. اور بلیو می سلمان, وہ چیز میرے لیے بہت چیلنجنگ تھی, وہ میرے لیے چیز بہت مشکل تھی, وہ میری لائف کا فیز. بیکاز بینگ اے پرسن, بینگ این انڈیویجول, آپ کسی طرح بھی بیہیو یا کسی طرح بھی اپنا وہ کر سکتے ہو, لیکن بینگ اے ٹیچر آپ کی بہت رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. وہاں میں نے اس چیزوں کو سمجھا جب مجھے ٹیچرز نے بتایا کہ ایک بچہ جب آتا ہے کلاس میں تو آپ اس کے جو آپ کی مطلب آبزرویشن ہوتی ہے ٹورڈز ہم اور ہر, وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے بہت بار کہ بچہ خود کچھ نہیں بولتا, لیکن ٹیچر کو انیشیٹ کرنا پڑتا ہے. ٹیچر کو پوچھنا پڑتا ہے اس کے بیہیویئر کو دیکھ کر, اس کی خاموشی کو دیکھ کر کہ کیا پرابلم ہے, کیا مسئلہ ہے, اور وہاں پہ اسٹوڈنٹ پھر اوپن اپ ہوتا ہے. ایک ریزن تو یہ. دوسری چیز آپ نے جو پوچھی کہ ورک شاپس, بالکل ورک شاپس ہونی چاہیے, اور میں خود بینگ اے ٹیچر یہ کہتی ہوں کہ اگر ایسی ورک شاپ میری اپنی یونیورسٹی میں ہو, کسی اور جگہ پر ہو, تو میں ضرور اس کو, میں تو بالکل اس کو اٹینڈ کروں گی, کہ جس میں ہمیں یہ بتایا جائے کہ ادر دین دی کورس, ٹھیک ہے, ادر دین دی ٹیچنگ, ہمیں بینگ اے ٹیچر کس طریقے سے اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنا ہے اور ٹائم ٹو ٹائم ڈیولپ کرنا ہے. اس کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ دیکھیں آج کل جب بچہ آ رہا ہے, وہ دیکھیں میں جب اسٹوڈنٹ تھی, آپ جب اسٹوڈنٹ تھے, ٹھیک ہے, تو ہم ساری باتیں ٹیچرز کی خاموشی سے سن لیتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن اب جو بچہ آ رہا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ بچے کی بھی سنی جائے. ٹھیک ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اس طریقے سے اسٹوڈنٹس کو سمجھنا, ان کی سائیکی کو سمجھتے ہوئے, ان کے مائنڈ سیٹ کو سمجھتے ہوئے آپ اگر یہ جو ہے اپنے ٹیچنگ کانٹینٹ کو چینج کریں گے, اپنی ایکٹیویٹیز جو آپ کی کلاس روم میں ہوتی ہیں آپ اس کو چینج کریں گے, تو اس کو ایک یہ ایک امپورٹنس فیل ہوگی کہ ٹیچر میری بھی سن رہا ہے. تو جب اگر فار ایگزامپل آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں اور میں آپ کی سنوں اور صرف اپنی بتاتی جاؤں, تو آپ کو ایک پوائنٹ پہ ہوگا کہ بس یہی بول رہی ہیں. لیکن جب میں آپ کی بھی سن رہی ہوں گی, اپنی بھی بول رہی ہوں گی, تو دونوں ایک ہی پیس پر ہوں گے, ایک ہی اس پر ہوں گے, ایک ہی انڈرسٹینڈنگ ایک ڈیولپ ہوگی کہ بھئی یہ میری بھی سن رہے ہیں, میں ان کی بھی سن رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو ایک چیز جو میں نے اپنے ٹیچر سے سیکھی وہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی سیمسٹر سٹارٹ ہوتا ہے تو پہلی کلاس میں جا کے میں اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ یہاں پہ صرف میں ٹیچر نہیں ہوں, ہم سب ٹیچرز ہیں اور ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے, اور بلیو می کہ صرف اس ایک جملے سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے.
کیونکہ اسٹوڈنٹ جب یہ سنتا ہے نا تو اس کو ایک بڑا موٹیویشن ملتی ہے, بڑی امپورٹنس ملتی ہے کہ ہم مطلب ہمیں بھی ٹیچر سمجھا جا رہا ہے, ہمیں بھی ٹیچر کہا جا رہا ہے اور کنسیڈر کیا جا رہا ہے. تو وہ وہاں سے مجھے لگتا ہے کہ جو کلاس روم انوائرمنٹ ہوتا ہے, جو ٹیچنگ کا ایک آپ کا مزہ ہوتا ہے یا ٹیچنگ کی ایک امپورٹنس ہوتی ہے, بالکل ڈفرینٹ, مطلب ایک ڈیفینیشن چینج ہو جاتی ہے. اور بالکل ورک شاپس ہونی چاہیے, بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگین اس ورک شاپ کو اٹینڈ کرنے میں یہ بھی ایک ایشو آ سکتا ہے کہ یہی چیز کہ ٹیچر یہ نہ سمجھے کہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے. یہ ایک بڑا ایشو ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ٹیچرز کو یہ چیز مائنڈ میں نہیں لانی چاہیے. آپ کی ٹریننگ, آپ کی گرومنگ صرف ایز این انڈیویجول ہو رہی ہے, آپ کی نالج کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا. یہ چیز سمجھنی چاہیے. میں بالکل یہی لاسٹ والا لائن جنید, کہ سیکھنے کے لیے استاد ہو یا شاگرد ہو, اپنے دماغ کو خالی کرنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پہلی بات تو دماغ کو خالی کرنے سے پہلے اس چیز پہ اپنے آپ کو راضی کرنا کہ سیکھنا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. چونکہ جیسے شروع میں آپ نے کہا ایکسیپٹنس بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے شروع میں آپ نے کہا کہ علم ہمارے اگر مذہب کے ریفرنس سے بات کی جائے تو انبیاء کی میراث ہے اور لامحدود چیز ہے. اور انسان ہونے کے ناطے سے ہم پوری زندگی گزارنے کے باوجود, ساری زندگی اگر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں رہیں تب بھی میکسیمم جو علم ہے وہ نہیں حاصل کر سکتے. ہماری کیپیسٹی اللہ تعالیٰ نے محدود بنائی ہے اور جتنی بنائی ہے ہم اس کو بھی پورا یوٹیلائز نہیں کر پاتے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھیں. بالکل ویسے ہی کہ جس طرح ہم بچے کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ بچہ یہ سمجھے کہ صرف مجھے ہی ساری نالج نہیں ہے, ٹیچر کے پاس بھی کچھ نالج ہے. جب ٹیچر کے سیکھنے کی بات آ رہی ہے تو نو آفینس, مطلب ڈیو رسپیکٹ, ٹیچر بھی اس چیز کو سمجھے کہ میرے پاس ساری نالج نہیں ہے. جو شخص میری اس وقت ورک شاپ کنڈکٹ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے اس کے پاس مجھ سے تھوڑی زیادہ نالج ہے. اور یہ چیز ایک دم سے نہیں ہو جائے گی. 2-4 ورک شاپس ہونے لگ جائیں گی, شروع میں کم ٹیچرز جائیں گے, پھر وہ ایک دوسرے کو بتائیں گے, پھر دوبارہ سے آگے کریں گے. تو میرے خیال سے اس کا جو ہے وہ اچھا نتیجہ نکلے گا. دوسری ایک چیز یہاں پہ میں اور بولوں گا, فن لینڈ کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھا کاؤنٹ کیا جاتا ہے اس وقت دنیا میں. اور وہ اس لیے اچھا کاؤنٹ کیا جاتا ہے, اور وہ اس لیے اچھا کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ پرائمری تک صرف بچہ ایک چیز سیکھتا ہے پوری 5 کلاسوں میں. وہ 5 لیولز بھی نہیں ہوتے لیکن جو ایج ہے پرائمری تک کی, اس میں سے بچہ ایک کام سیکھتا ہے اور وہ اسکول سے سکھاتے ہیں کہ آپ خوش کیسے رہ سکتے ہیں, بس یہ سکھانا ہے. اب وہ خوش رہنے کے لیے بچے کیا کرتے ہیں, وہ خوش رہنے کے اندر ہی بچہ بزنس بھی سیکھ جاتا ہے. ٹیچرز نے ایسی اسائنمنٹ دے دیا کہ کل گھر سے کوئی چیز ایسی لے کر آنا جو آپس میں تم لوگ سیل کر سکو, اور بچے وہ آپس میں سیل کریں گے, اور ایک نے خریدا ایک نے بیچا, وہ آپس میں خوش ہو گئے کسی طرح سے. اس سے ٹیچرز کے اوپر بھی کم سے کم پریشر رہتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جن ٹیچرز کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ان کو ورک شاپس اٹینڈ کروائی جائیں, ان کے اوپر کورس ختم کروانے کا اتنا زیادہ پریشر ہے کہ وہ سوچتے ہی نہیں ہیں ان چیزوں کے بارے میں. تو میرے خیال سے انسٹیٹیوٹ کو بھی ذرا لینینسی دکھانے کی ضرورت ہے اس چیز کے اندر کہ نہ صرف اس طرح کے ٹریننگ سیشنز ارینج کروائے جائیں بلکہ ٹیچرز کا جو پروگرام ہے وہ ڈیزائن ہی اس طرح سے کیا جائے کہ ٹیچر اس کے اندر انٹرسٹ لے. بہت زبردست بات جنید نے کی ہے, اور یہ اتنا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے کہ جیسے ایک ٹیچر کے اوپر اگر آپ اتنا برڈن ڈال دیں گے, اس کو آپ ٹائم لائنز کے اوپر باؤنڈ کر دیں گے, ٹائم باؤنڈ ایکٹیویٹیز کروانا شروع کر دیں گے, اور آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے اس ہفتے میں یہ کورس کمپلیٹ کروانا ہے, اس ہفتے میں اتنا آپ نے پڑھانا ہے, دوسرے ہفتے میں یہ پڑھانا ہے, پھر آپ کے کوئزز ہیں, اسائنمنٹس ہیں اور آل دیٹ اسٹف, تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی ٹیچر بھی ایک انسان ہے, ڈیفینیٹلی وہ بھی ان تمام چیزوں کو لے کر کے چل رہا ہے. اس کو بچوں کی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے, انسٹیٹیوشن کی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے. اس کے اوپر ہم وقفے کے بعد مزید بات کریں گے. یہاں پر ایک بریک شامل کرتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہیں جنید اور سمیہ میرے ساتھ موجود ہیں, اور بہت زبردست اور انفارمیٹیو گفتگو ہو رہی ہے. میں جنید بات یہیں پہ آپ کے ساتھ شروع کر رہا ہوں, جو ایک آسپیکٹ کے اوپر ہم بریک سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ انسٹیٹیوشن کو چاہیے کہ ٹائم باؤنڈ ایکٹیویٹیز, ڈیڈ لائنز, آل دیٹ اسٹف, جو کہتے ہیں نا کہ ہم بہت زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے نا, کے پی آئیز کے اوپر کام کرنا شروع کر دی ہم نے. یہ کے پی آئیز تو ہمارے اوپر اتنا زیادہ برڈن بن کے پڑ گئی ہیں. جیسے بچوں کو ہم نے سکھانا شروع کر دیا نا کہ 3 سال کی عمر میں اب آپ کو اسکول جانا ہے, ABC سیکھنا لازمی ہے. بچوں کی چھوٹے بچوں کی وہ ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کی ایویلویشنز ہو رہی ہوتی ہیں, اسیسمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں. اسی طرح ٹیچرس کے ساتھ بھی پرابلم یہ ہے. ہم ڈیفینیٹلی ہم کہیں یہ نہیں کہیں گے کہ ٹیچر کے اوپر اتنا زیادہ برڈن ڈالا جائے. ایسا انسٹیٹیوشن کیوں کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ ان کو اپنے KRAs میٹ کرنا پڑ رہے ہیں, کی رزلٹ ایریاز ان کو میٹ اپ کرنا پڑ رہے ہیں؟
کہ پرفارمنس انڈیکیٹرز میٹ اپ کرنا پڑ رہے ہیں, کورس پڑھانا پڑ رہا ہے صرف اور صرف اسی لیے یہ تمام کی جو تربیت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ اس کو کس طریقے سے, اگر میں کریٹیکل انالیسز آپ سے کرواؤں کہ انسٹیٹیوشنس کو ایسا پہلے تو یہ بتا دیجیے کہ انسٹیٹیوشن نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ وہ ٹیچر کے اوپر اتنی زیادہ ذمہ داری پڑ گئی ہے؟ پلیز. دیکھیں, دنیا میں جتنی بھی پروڈکٹیوٹی والی چیزیں ہوتی ہیں نا, ایسی چیزیں جن کے نتیجے اچھے نکلتے ہیں وہ صرف اور صرف کمفرٹ زون سے باہر رہ کے نکلتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا, دس از امپاسبل اینڈ ویریفائڈ کہ آپ کمفرٹ زون میں ہی رہتے رہیں اور پروڈکٹیوٹی آئے. پروڈکٹیوٹی نہیں آ سکتی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہتے. اور اگر میں ٹیچر ہوں یا میں کوئی انسٹیٹیوٹ چلا رہا ہوں تو میرے لیے یہ کمفرٹ زون سے نکلنے والی بات ہے کہ میں چیزوں کو ری ڈیزائن کروں اور چیزوں کے بارے میں بیٹھ کے ڈسکشن کروں. مجھے لگتا ہے سسٹم چل رہا ہے, اس کو ایسے ہی چلنے دیں. اور یہ چیز نہ صرف اسکولس میں, ہمارے معاشرے میں بہت سی جگہوں پہ یہ چیز بالکل آ رہی ہے. تو ایک یہ مسئلہ ہے انسٹیٹیوٹس کی طرف سے کہ وہ کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. اور شاید اسی وجہ سے نا اس میں جو ہماری آف دا ریکارڈ بات ہو رہی تھی کہ شاید ہمارا ٹیمپرامنٹ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم ٹیچر بن سکیں. اصل جو چیز ہے نا کہ ٹیچر نہ بننے کی جو اصل مسئلہ ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ کو ٹائم باؤنڈ کر دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے 4 مہینے کے اندر آپ نے یہ کورس ختم کرنا ہے. 20-25 چیپٹرز کے اوپر موجود اگر بک ہے, وہ 400-500 پیجز کی بک ہے, اور آپ نے ہر چیپٹر کو ہی پڑھانا ہے, ہر آسپیکٹ سے اس بک کو آپ نے دیکھنا ہے, تو پھر وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ 3 مہینے. اس لیے بہت سارے لوگ ولنگلی آئی تھنک اس پروفیشن میں نہیں آنا چاہ رہے ہوتے, بالکل, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ لمیٹیشنز اور باؤنڈ بہت کیا جاتا ہے. جنید آپ بات کر رہے تھے پلیز. تو ایک تو یہ والی بات ہو گئی کہ کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا ذرا. اور دوسری چیز یہ کہ اگر ہم لوگ ٹیچرس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں تو ایسا ہے کہ جس طرح ہم نے یہ بات کی کہ ٹیچرس کے اوپر پریشر بہت ہے اور ٹیچرس کو ابھی آپ کا ایک یہ جملہ تھا کہ ڈیڈ لائنز بہت زیادہ لے لی ہوئی ہیں. میں یہ نہیں کہتا قطعاً کہ انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ ڈیڈ لائنز نہ دیں یا پھر انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ چیزوں کو ڈیزائن نہ کر کے دیں, لازمی کر کے دیں. سسٹم ایسے ہی چلے گا, ظاہر ہے پہلے پریپریشن کرنی پڑے گی, لیکن اس کو ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے. ری ڈیزائن کرنے کے اندر ہی یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ ہم لوگ ورک شاپس بھی رکھوائیں, تھوڑی لینینسی بھی ہو. میں اس کی ایگزامپل آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ ہم لوگ آج کل انکیوبیشن سینٹرس کے اندر کام کر رہے ہیں جو کہ اسٹارٹ اپ سسٹم چلا رہے ہوتے ہیں. اور انکیوبیشن سینٹرس کی جو خاص سب سے بڑا فرق ہے نارمل کارپوریٹ سیکٹر سے وہ یہی ہے کہ ہمارا انوائرمنٹ بھی بہت کمفرٹیبل ہوتا ہے اور کام کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی بہت کمفرٹیبل ہوتا ہے. اف یو آر ورکنگ ان این انکیوبیشن سینٹر تو آپ کو قطعاً یہ چیز لازم نہیں ہے کہ صبح 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک آپ نے اپنی کرسی پہ ہی بیٹھے رہنا ہے. آپ کے پاس ایک بہت کمفرٹیبل سی ڈیڈ لائن ہوگی جس کو آپ نے اچیو کرنا ہے, وہ آپ کیسے بھی اچیو کریں. تو جہاں پہ ہم کورس آؤٹ لائنس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ٹیچرس کے پاس ضرور ہونی چاہیے کورس آؤٹ لائنس جن کے اوپر وہ کام کریں, اور چھوٹی چھوٹی ڈیڈ لائنس بھی ہونی چاہیے, لیکن لینینسی ہونی چاہیے اور اس کو ریویژن اس کے اوپر ہوتا رہنا چاہیے. جتنا زیادہ ریویژن ہوگا اور ٹیچرس کے ساتھ مل کے ریویژن ہو کہ ٹیچرس خود کیا چاہ رہے ہیں, تو میرے خیال میں اس کا زیادہ اچھا رزلٹ نکل سکتا ہے. اوکے سمیہ, یہی چیز اگر میں اس کے اندر تھوڑا سا مزید ایڈ آن کروں کہ جیسے NIC کی بات کی جنید نے, اوبیسلی وہاں پہ ڈیٹائزیشن بہت زیادہ ہے. ہمارے اس وقت جو ٹیچنگ فیکلٹی ہے اس کو کتنا ضروری ہے؟ کووڈ کی صورتحال بنی تو آپ کو ورک فرام ہوم اینڈ ایجوکیشن فرام ہوم کی صورتحال اختیار کرنی پڑی, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس وقت کرنٹ ڈائنامکس کی اگر میں بات کروں تو پاکستان میں تقریباً مور دین 100+ ٹاپ لیول یونیورسٹیز ہیں, اور ہر یونیورسٹی کے اندر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, ہر جگہ کے اندر ٹیچرز کام کر رہے ہیں اور وہ ہر جگہ سے بیٹھ کے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بچوں کے پاس جو نالج ہے نا وہ آج کل کے بچوں کے پاس ٹیچر سے زیادہ نالج ہے, اور ٹیچر کس طریقے سے میٹ اپ کر پائے گا اس چیز کو جب وہ ہم دیکھتے ہیں آن لائن سیشنز کے اندر تو ٹیچر کا آدھے سے زیادہ 50% ٹائم جو ہے, ٹائم پیریڈ جو ہے وہ اس کا ہنسی مذاق میں نکل جاتا ہے آن لائن کے اوپر, کہ بچے مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں, ادھر سے جو ہے نا وہ پنچ آ رہا ہوتا ہے. اس طرح کی چیزوں کے اندر کیونکہ ٹیچر کے پاس وہ نالج اتنا زیادہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ گیپ آ رہا ہے کہ بچے تو کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے, تو ٹیچر تو صرف ہمارا ٹائم ویسٹ کرے. تو ٹیچر کو ایسا کیا کرنا چاہیے, کتنی اڈیپٹیبلٹی اس کے اندر آنی چاہیے کہ وہ جو جدید علوم ہیں ان سے بھی وہ فیض یاب رہے اور بچوں کی مینٹیلٹی اور بچوں کی سائیکی کو بھی وہ اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتا ہو. بالکل سلمان, آپ نے جیسے ابھی کووڈ اور یہ لاک ڈاؤن والی سچویشن کو تھوڑا ہائی لائٹ کیا ہے. دیکھیں اگر یہ لاک ڈاؤن اور کووڈ سچویشن نہیں آتی تو میرا خیال ہے آپ بھی اگری کریں گے, جنید بھی اگری کریں گے, اور جتنے بھی ہمارے ویورز اس کو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی اگری کریں گے کہ ہم شاید آن لائن ایجوکیشن سسٹم کو شاید ابھی بھی ایکسیپٹ نہ کرتے.
ٹھیک ہے. دیکھیں ایک چیز ہے کہ کبھی بھی اس طرح کی جب انسرٹن سچویشن کوئی ایسی آ جاتی ہے تو جو انسٹیٹیوٹس ہیں, اگر میں اپنے پرٹیکولر اس یونیورسٹی کی بات کروں, اور میں صرف یہ بات اس لیے نہیں کر رہی کہ میں اس یونیورسٹی میں بھی پڑھا رہی ہوں, بلکہ میں واقعی اس بات کو اس لیے یہاں پر کر رہی ہوں کیونکہ میرے دوسرے فرینڈز اور دوسرے اور لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ اور بھی انسٹیٹیوٹس میں پڑھا رہے ہیں, لیکن میں نے جب ان سے باتیں سنی اور میں نے جب ایکسپیرینس کیا اپنی یونیورسٹی میں بہت ڈفرینٹ تھا. جب یہ لاک ڈاؤن سچویشن سٹارٹ ہوئی تھی, کووڈ آیا تھا اور لاک ڈاؤن ہو گیا اور ہمیں سب کو یہ بات انفارم کی گئی, بتائی گئی کہ آپ نے اب آن لائن پڑھانا ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ وہ ٹیچر آن لائن جب پڑھائے گا تب تو پڑھائے گا, لیکن وہ جو ایک انسٹیٹیوٹ ہے وہ آپ کو کس طریقے سے ایک کمفرٹ زون پرووائڈ کر رہے ہیں ان ٹیچرز کو. اور یہ جو نیوز بریک کرنی تھی کہ اب آپ نے آن لائن پڑھانا ہے, کیونکہ دیکھیے ٹیچرز بھی جیسے آپ نے بھی کہا وہ بھی انسان ہے, وہ بھی بہت ساری چیزوں کے لیے پریپیئرڈ نہیں تھے. ٹھیک ہے. اور جب ہم ٹیچرز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے ماشاءاللہ سے وہ ٹیچرز بھی آتے ہیں جو بڑے ایکسپیرینسڈ اور تھوڑے لائک آبویسلی ایک اپر ایج گروپ کے ہیں, اور ان کی اتنی لائک اڈیپٹیبلٹی نہیں ہوتی, ٹیک فرینڈلی وہ شاید اتنے زیادہ نہیں ہوتے, لیکن یس ان کی نالج کی بات کی جائے ان کی نالج بہت زبردست ہوتی ہے, تبھی وہ آج تک ٹیچرز ہیں اور وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں اس انسٹیٹیوٹ میں. تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ لاسٹ ایئر جب لاک ڈاؤن سٹارٹ کیا تو ہم سب کو آڈیٹوریم میں بلا کر بڑے جینٹل اور ہمبل طریقے سے اس چیز کو بتایا گیا کہ آپ نے آن لائن پڑھانا ہے. ہمیں پتا ہے کہ آن لائن کے یہ ڈرا بیکس ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. ہماری ٹریننگ کروائی گئی جس یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہوں, ہماری 2 دن 3 دن کی پراپر ٹریننگ کروائی گئی, اور وہ ٹریننگ بھی ایسے ہی نہیں تھی کہ سارے ٹیچرز کو بٹھا دیا اور جسٹ ایک فارمیلٹی پوری کی گئی ہو, بلکہ ڈفرینٹ ٹائم سلاٹس کے اندر ریپیٹیٹیولی اگر کوئی ٹیچر اٹینڈ کرنا چاہے اس ٹریننگ کو تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, اور اس کے بعد ہمیں پریپیئر کیا گیا کہ آن لائن کے اندر جب آپ پڑھائیں گے تو یہ ساری پرابلمز آپ فیس کر سکتے ہیں, یہ چیلنجز ہو سکتے ہیں. تو کوئی بھی اس طرح کے چیلنجز ہوں گے تو آپ ہم سے ڈسکس کریں گے, اس کو بالکل ہم سنیں گے اور اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن بھی کی جائے گی اور ان کے سولوشنز بھی نکالے جائیں گے. تو یہ چیز میری یونیورسٹی میں ہوئی ہے جہاں پہ میں پڑھا رہی ہوں. ٹھیک ہے. اگر میں اب اوور آل کی بات کرتی ہوں تو آپ نے جو ایک بات کی کہ آن لائن سسٹم, دیکھیں آن لائن سسٹم اگر میں مطلب ود آل ڈیو رسپیکٹ کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس یا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کو آن لائن جب دی جا رہی ہے اس کووڈ اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو وہ صرف ایک فارمیلٹی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں بینگ اے ٹیچر میں ایک بات اور کہوں گی آپ کو کہ اگر یہ کسی کے لیے کوئی اس طرح سمجھتا ہے کہ آن لائن ٹیچنگ جو ہے صرف ایک فارمیلٹی ہے, تو میں یہ کہوں گی کہ بہت سارے پھر ایسی بھی سچویشنز ہیں, ایسی بھی ایگزامپلز ہیں کہ جب ٹیچر بھی کلاس میں ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ بھی کلاس میں ہوتا ہے, تو کبھی کبھار وہاں پہ بھی صرف فارمیلٹی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں کیونکہ اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ایک نئی چیز تھی, اسٹوڈنٹ جس ایج گروپ میں ہوتا ہے جو مائنڈ سیٹ اس کا ہوتا ہے تو شروع میں اسٹارٹ میں اس کے لیے وہ فن چیز تھی. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا نا کہ بہت سارا ٹائم ہے نا فن ایکٹیویٹیز کے اندر, ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ٹیچر تو کمپیوٹر کے اس طرف بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم کچھ بھی بولیں گے تو ہم سامنے نہیں ہے, صحیح ہے, تو ہم ریئیکشن نہیں دیکھ سکتے, یا بہت ساری چیزیں, یا ہم انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کا ایشو بنا لیں گے, صحیح ہے, یا ہم کہیں گے انٹرنیٹ نہیں چل رہا, لائٹ نہیں ہے, بہت سارے ایسے ایشو. لیکن پھر آئی تھنک کہ جب جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا تو اسٹوڈنٹس نے بھی ریئلائز کیا کہ نہیں بھائی یہ تو ایک پرولونگ ٹائم پیریڈ کے لیے یہ چیز آئی ہوئی ہے, تو ہم تھوڑا سا سیریس ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو ٹیچر بھی بڑی محنت کر رہا ہے, ہم بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ریئلائز کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ دوسری طرف جب بیٹھا ہے اس کو ایک کلاس روم انوائرمنٹ جیسے فزیکلی مہیا کیا جاتا ہے ویسے نہیں مل رہا, تو ہم بھی تھوڑا اس کا خیال کرتے ہیں, اس کو تھوڑا سا اس مائنڈ سیٹ میں لے کر آتے ہیں پہلے, اور اس کے بعد جو ہے اپنا جو بھی چیز پڑھانی اور ڈسکس کرنی ہوتی ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب تھوڑا سا ایک اڈیپٹیبلٹی ہو گئی ہے, آ گئی ہے لوگوں میں, کیونکہ کافی 1 سال ہو گیا ہے, تو لوگ اب تھوڑا سا سیریسنس شو کر رہے ہیں ٹورڈز دی آن لائن ایجوکیشن. چلیے یہ ایک اچھا مثبت پہلو ہے جس کو آپ نے بہت بخوبی جس کو اجاگر کیا. جنید, اگر میں کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, اگر ہم اس کے اوپر تھوڑا سا مزید ہم ڈسکس کر لیں اور کوئکلی ریپ اپ کرنے کی کوشش کریں کہ اس وقت ڈیفینیٹلی ٹیچرز کو بھی چیزیں فیس کرنا پڑ رہی ہیں, اور ٹیچرز کو جو اس وقت چیلنجز فیس کرنا پڑ رہے ہیں کہ جیسے ابھی کہا کہ چیزیں آہستہ آہستہ ریپ اپ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں آخر میں, اگر آپ مجھے بتائیں کہ اب اس وقت جو ریکوائرمنٹ ہیں ٹیچرز کی کیا وہ فلفل ہو رہی ہیں,
جو سلیوشنز کی طرف ہم جا رہے تھے کیا وہ سلیوشنز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور جو ٹیچرز کا جو کردار ہے معاشرے کے اندر وہ بخوبی انجام ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ تھوڑا سا یہاں پہ آپ کے پچھلے سوال سے میں اختلاف کروں گا کہ جہاں پہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ شاید اس جنریشن کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے پاس انفارمیشن زیادہ ہے اور ٹیچر کے پاس کم ہے. ہم قطعاً یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ فار ایگزامپل کوئی کارڈیو سرجن ہے یا نیورو سرجن ہے جو پوسٹ گریجویشن کے 15 سال کے ایکسپیرینس کے بعد او ٹی میں جا کے دل کی سرجری کرتا ہے اور اس کو اگر اسمارٹ فون یوز کرنا نہیں آتا اور اس کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ سر آپ اسمارٹ فون صحیح سے یوز نہیں کر سکتے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس انفارمیشن کم ہے. اپنی فیلڈ کے اندر ہی از دا موسٹ سینئر پرسن جو کہ کام کر رہا ہے اور ایسے شخص کی فنگر ٹپس پہ وہ چیزیں آئی ہوئی ہوتی ہیں. کارڈیو سرجن لٹرلی ہاتھ کے مختلف حصوں کے اوپر دل کو محسوس کر رہا ہوتا ہے. تو یہی کام اگر کوئی بزنس پڑھانے والا ٹیچر ہے یا کمپیوٹر سائنسز پڑھانے والا ٹیچر ہے اس کے لیے بھی یہ چیز ایسی ہے. تو اگین ہم یہ بات اس پہ یہی کریں گے کہ الیکٹرانک میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, ان کا بہت امپیکٹ ہے ٹیچر اسٹوڈنٹس کے اوپر, اور جو میری ایج گروپ کے لوگ ہیں یا مجھ سے چھوٹے لوگ ہیں وہ اپنے دن کا زیادہ وقت اسی کے اوپر گزار رہے ہوتے ہیں. تو ایسے جو کنٹینٹ کریٹرز ہیں ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے اس چیز کو سمجھانے میں کہ دس از ناٹ سم تھنگ کہ ٹیچر کے پاس انفارمیشن کم ہے یا ٹیچر چیز کو کم سمجھ رہا ہے. یہ صرف اور صرف فیلڈ نہیں ہے ان کی, اور یہ کام اگر وہ نہیں کر پا رہے, اور پھر اگین وہی والی بات آ جاتی ہے کہ اگر پہلی دفعہ بینگ اے اسٹوڈنٹ میں زوم ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں تو شاید مجھے بھی یوز کرنا پراپرلی نہیں آتا, 2-3 دفعہ استعمال کرنے پر سمجھتا ہوں کیا ہے. تو یہ سچویشن کچھ اس طرح کی ہے. تو بالکل ٹھیک ہے. سمیہ, پروگرام کے اختتام پر ایز اے ٹیچر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں اور کچھ ریئلائزیشن آپ کو ہو رہی ہو یہاں پہ بیٹھ کے؟ اوکے, میں ایک ایک میسج دینا چاہوں گی, وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے اور ٹیچرس کے لیے بھی ہے میرے ساتھ کے, اور ایون میں اپنے آپ کو بھی ایک وہ میسج کنوے کر رہی ہوں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ کائنڈلی جو بھی ٹیچر آپ کے سامنے ہے, سب سے پہلے تو وہ آپ کے مائنڈ سیٹ کے اکارڈنگلی نہیں ہو سکتا, تو ایز اے اسٹوڈنٹ ہی اس کے سامنے بیٹھیں گے تو جو نالج آپ کو مل رہی ہے اس کو آپ پراپرلی یوٹیلائز کر سکیں گے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ ٹیچرس کے لیے کہ آج کل کے بچے تھوڑے ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے ہیں, تو ان کو ایکسیپٹ کریں, اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کچھ چیز کوئی ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں اور وہ بچہ بھی اس میں انٹروین کر کے کوئی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں, اس کو موقع دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ میں ایک بات کہتی ہوں اپنے ڈفرینٹ سیشنز میں یا کہیں پر بھی میں ورک شاپ کنڈکٹ کروں کہ بڑوں کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اپنے سے چھوٹوں کو آگے آنے دیں, کیونکہ وہ ہمیشہ اس جگہ پر نہیں رہ سکتے, تو اپنا نام لیوا وہاں پر چھوڑ جائیں. تو وہ ٹیچرز, میرے ٹیچرز نے یہی کیا, جب مجھے ٹیچنگ پروفیشن میں لے کر آیا تو ہمیشہ فرنٹ پہ رکھا, اور آج مجھے یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے اور میں اس چیز کو ایکسپیرینس بھی کر رہی ہوں کہ جب میرے پڑھائے ہوئے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹیچنگ پروفیشن میں آ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے ناؤ اٹس دیئر ٹرن, دیئر ٹائم کہ وہ آگے آئیں اور فرنٹ پہ لیڈ کریں. لاسٹ 30 سیکنڈس. بالکل سمیہ والی بات کو ہی میں بیک کروں گا یہاں پر کہ یقیناً میرے تمام وہ ٹیچرز اسکول, کالج, یونیورسٹی اور مختلف جگہوں پہ جہاں جس سے سیکھتا رہا, شاید کم ہی سنی ہوگی بینگ اے اسٹوڈنٹ ان کی بات, لیکن شاید تھوڑی بہت ان کی باتیں سن لی جس کی وجہ سے آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں. تو اگر وہ باتیں سن لی جائیں اور واقعی میں جو ہم اتنی دیر سے ڈسکشن کر رہے ہیں اس کو واقعی میں پریکٹس کیا جائے تو اس کا بہت اچھا نتیجہ نکلتا ہے. تو اپنے ٹیچرز کا بھی بہت سارا شکریہ اور اس ساری ڈسکشن کا بہت سارا شکریہ کہ اس کو ہم لوگ زیر بحث لے کر آئے. بہت زبردست, تھینک یو ویری مچ. بہت آپ لوگوں کا شکریہ. یور جنرس اینڈ ہمبل اوپینین, آپ کی جو سجیشنز ہیں وہ ڈیفینیٹلی ناظرین نے اس پروگرام کو ڈیفینیٹلی بہت اچھے طریقے سے اس سے لطف اندوز ہوئے ہیں کہ جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا وہ بہت فائدہ مند ٹاپک. ٹیچرز کا جو کردار ہے, اساتذہ کا جو معاشرے کے اندر کردار ہے, کیسے وہ کسی طالب علم کی شخصیت میں اضافہ کر سکتے ہیں, نکھار پیدا کر سکتے ہیں, کیسے اس کی جو کیریکٹر بلڈنگ ہے جس کے اوپر ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ if health is lost something is lost, but if the character is lost then everything is lost. ویلتھ کا تو اتنا مسئلہ ہی نہیں ہے, پیسہ گیا تو پیسہ واپس آ جاتا ہے, بٹ آپ کی اگر شخصیت کا, آپ کا جو کردار ہے اگر وہ کہیں پہ ڈمپ ہو گیا تو آپ معاشرے کے اندر کسی بھی طریقے سے اپنا منہ جو ہے, اپنا وہ جو چہرہ ہے وہ اس کو سامنے نہیں لا سکتے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. تعلیم و تربیت کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے میزبان محمد سلمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.